حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ کو مقرر کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک اور بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ پیش آتا ہے، اور وہ سانحہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ انہی خارجی لوگوں نے پلاننگ کی کہ ہم یہ کام ہی تمام کر دیں، گویا کہ بالکل خلافت سے امت مسلمہ کو محروم ہی کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ہماری گفتگو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جاری ہے۔ ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ کو مقرر کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک اور بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ پیش آتا ہے، اور وہ سانحہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ انہی خارجی لوگوں نے پلاننگ کی کہ ہم یہ کام ہی تمام کر دیں، گویا کہ بالکل خلافت سے امت مسلمہ کو محروم ہی کر دیں، اور اس پلاننگ کے تحت انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تین شخصیات کے اوپر، ان تین صحابہ اکرام کے اوپر، ان عظیم شخصیات کے اوپر کہ جن کے ہاتھ میں اس وقت ملت اسلامیہ کی باغ دوڑ تھی اور جو اسلام کی سلطنت کو کنٹرول کر رہے تھے، ان تینوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ فجر کی نماز میں اسی طرح جس طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں امامت کرواتے ہوئے شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص، ان تینوں پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے میں شہید ہو گئے، جبکہ دیگر دو جو شیخین تھے، دیگر جو صاحبان تھے، ان میں سے ایک جو ہیں وہ زخمی ہوئے، اور ایک جو ہیں وہ بیماری کی وجہ سے اس دن نماز پڑھانے ہی نہیں آئے تھے، چنانچہ وہ بچ گئے۔ یعنی دو شخصیات جو ہیں وہ محفوظ رہیں اس حملے میں، اور ایک عظیم شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین بنتے ہیں آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو اپنی سلطنت جو ہے اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تقریباً 6 ماہ کا عرصہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلافت کے عہدے پر فائز رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے مابین ایک انتشار، مسلمانوں کے مابین ایک جو آپسی اختلافات کی ایک فضا بن چکی ہے، اور مسلمان جو ایک دوسرے کے دست گریباں ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تلواریں جو ہیں وہ بے نیام کر چکے ہیں، انہوں نے یہ ایک بہت بڑا تاریخ کا قدم اٹھایا کہ کیوں نہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو جاؤں، اور اس سے یہ ہوگا کہ چلو مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ ایک خلیفہ، ایک امیر جو ہے، ایک حاکم جو ہے اس کے ماتحت آ جائے گی، اور مسلمان جو ہے وہ آپسی فساد سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم قربانی دی، عظیم تر قومی مفاد میں مسلمانوں کی باہمی پیار، محبت اور الفت کو قائم کرنے کے لیے اور آپسی فساد سے بچانے کے لیے کہ انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو ہے وہ دستبردار ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح سے ناظرین اکرام خلافت کی مکمل بھاگ دوڑ جو ہے وہ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو لے کر، امت مسلمہ کو لے کر بڑے احسن انداز میں اب چل رہے ہیں، اور ایک وسیع تجربہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، لیکن بہرحال زندگی کب تک انسان کے ساتھ وفا کر سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہی اپنی شورا کی مشاورت سے کہہ لیں یا ارد گرد کے حالات کو دیکھتے ہوئے
جو کچھ بھی انہوں نے بہتر سمجھا، جس طرح بھی ان کو جو ہے وہ اس وقت کے حالات جو ہیں، اس حالات کی نزاکت جو ہے، اور مسلمان کتنا پیچھے سے ایک انتشار، ایک آپسی فساد اور ایک لڑائی جھگڑے کی کیفیت سے دوچار رہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا. یعنی آپ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید جو ہے وہ مسلمانوں کے حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آیا. یزید جو ہے وہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منتخب کیا، یزید جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید جو ہے وہ حاکم بنا، تو اس میں بھی پھر مسلمانوں کے مابین بہرحال اختلاف ہوا. بہت سے لوگوں نے، بلکہ صحابہ اکرام نے یزید کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی، اور اس میں مخالفت بھی بہرحال موجود تھی، مخالفت کرنے والے جو ہیں وہ بھی موجود تھے. اب ناظرین اکرام، یہاں سے تاریخ میں ایک اور رخ جو ہے وہ آتا ہے، اور یہ وہ رخ ہے جو ہمیں لے کر جائے گا اب تیزی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف. یزید جب حکمرانی کے عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اپنی حکمرانی کو منوانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہر حاکم جو ہے جس کے پیش نظر صرف حکومت کرنا ہو، جس کے پیش نظر اپنی حاکمیت کو، اپنی سلطنت کو جو ہے وہ منوانا ہو اور بچانا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ خون ریزی بھی کرتا ہے، وہ اس سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے. چنانچہ یزید سے جو کچھ بھی بن پایا اس نے کیا، اپنی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے، اپنی حاکمیت کو منوانے کے لیے. اب اسی اثناء میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس وقت مدینہ کے اندر ہیں، مدینہ ہیں، مکہ آ جاتے ہیں، مدینہ ہیں، یعنی ان کا قیام جو ہے وہ ان دو شہروں کے مابین ہی ہے، مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے ایک صدا پہنچتی ہے. کوفہ سے ایک صدا کیا پہنچتی ہے کہ کوفہ کے بڑے بڑے معتبر لوگ، وہاں کی عوام، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ خلیفہ تھے وہاں پر انہوں نے دارالخلافہ بنایا، تو یہ ان کے گویا کے گرد و نواح کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے ہزاروں کی تعداد کے اندر خط لکھے جاتے ہیں، اور ان خطوط کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یزید کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر آپ کوفہ میں آ جائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کو خلیفہ نامزد کر دیں گے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں خلیفہ تھے تو آپ اس کا حق رکھتے ہیں، لہذا آپ کوفے چلے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ اب آئے گا اور ہم تیزی سے جائیں گے اس مظلومانہ شہادت کی طرف جو کربلا میں پیش آئی. آئندہ کیا ہوا اس کو جاننے کے لیے ہمارا آئندہ پروگرام ضرور دیکھیے. اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.